بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ رب العزت کے خوبصورت ناموں میں سے ایک نام القدوس ہے۔ قدوس اللہ رب العزت کا صفاتی نام ہے جس کا مادہ قدس ہے۔ قدس سے مقدس، تقدس، قدسی جیسے الفاظ نکلے ہیں۔ قدس 3 حروف قاف دال سین سے بنا ہے۔ عربی میں سب نہیں مگر عموماً الفاظ 3 حروف سے بنتے ہیں، اس کو مادہ کہتے ہیں۔ انہی حروف میں کچھ سابقے لحاظ جمع کر دینے سے لفظ کا مطلب بدل جاتا ہے۔ جیسے ایک مادہ قتل ہے، کسی کو مارنا، اسی سے قاتل بنتا ہے، اور مقتول بھی، دونوں قتل سے نکلے ہیں لیکن مطلب فرق ہیں کیونکہ ان کے وزن فرق ہیں۔ قدس قاف دال سین کا مطلب ہے زمین میں دور تک چلے جانا، یہ اس کے لغوی معنی ہے۔ اس کے اصطلاحی معنی پاک ہونا، صاف ہونا، بابرکت ہونا، کسی کا بہت ادب کرنا۔ کسی کے مقدس ہونے کا مطلب ہے کہ اس کا تعلق خدا تعالیٰ سے ہے، یعنی وہ بہت پاک، بہت بابرکت ہے۔ انگریزی میں اسے ہولی کہتے ہیں۔ قدوس وہ جو بہت بہت پاک ہو، جو بہت بہت ادب اور احترام کے لائق ہو، جو اتنا پاک ہو کہ اس کے مقابلے میں کوئی بھی نہ ہو، اور یہی وہ مطلب ہے جس پہ آج ہم غور کریں گے۔ قدوس جو نہایت پاکیزہ ہے، ہر نقص سے، ہر عیب سے، ہر کمی سے، ہر طرح کے شرک سے، ہر طرح کی خطا اور نسیان سے، وہ جو اپنی ذات میں بابرکت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ القدوس ہے جو خود اپنی ذات، اپنی صفات میں، اپنے افعال میں، ہر چیز میں پاک ہے، اور اسی طرح وہ پاک کرنے والا بھی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو قدرت کے باوجود شراب ترک کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس کو ضرور پاکیزگی کے مقام یعنی جنت کی شراب پلاؤں گا، اور جو ریشم کو باوجود قدرت رکھنے کے یعنی وہ خرید سکتا ہے، پہن سکتا ہے، لیکن اس کو چھوڑ دے، اس کو ترک کر دیتا ہے، تو میں ضرور اس کو پاکیزگی کے مقام یعنی جنت میں ریشم پہناؤں گا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا نام بھی روح القدس ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، کہہ دیجئے اسے روح القدس نے تیرے رب کی طرف سے حق کے ساتھ تھوڑا تھوڑا نازل کیا ہے۔ جس رب کو میں اور آپ صرف ایک جج سمجھتے ہیں، جو ہماری ذرا سی بات پہ ہمیں جج کر کے ہمارے نمبر کاٹنے کو تیار رہتا ہے، وہ رب دراصل ایسا نہیں ہے۔ ہم نے کبھی بیٹھ کے اس رب کے ناموں پہ غور ہی نہیں کیا، ورنہ ہم بہت پہلے جان جاتے کہ ہمارا رب بہت پاک اور بہت برتر ہے۔ وہ پاک ہے ان تمام انسانی خواص سے۔ ہم انسان ہیں اور ہم سے روز غلطیاں ہوتی ہیں۔ ہم کسی کی کوئی بری عادت دیکھیں یا اگر کسی کی کوئی سوشل میڈیا پوسٹ ہی پڑھ لیں جس میں اس نے ہماری مرضی کے خلاف بات کی ہو، تو ہم فوراً اسے اپنی فیوریٹ لسٹ سے آؤٹ کر دیتے ہیں اور اس کو فیور دینا چھوڑ دیتے ہیں۔ ہمارا دل اس طرف سے برا ہو جاتا ہے، لیکن اللہ رب العزت ایسے نہیں کرتا۔ وہ ایسی انسانی باتوں سے بہت اوپر ہے۔ وہ آپ کی ذرا سی حکم عدولی پہ آپ کو آؤٹ نہیں کر دیتا۔ جب تک آپ کا سانس جاری ہے، وہ ہر روز آپ کو موقع دیتا ہے واپس آنے کا، پلٹ کے اس کی چوکھٹ پہ آ جانے کا، کیونکہ آخر میں تھک کے ہم نے سب اسی رب کے پاس آنا ہوتا ہے۔ دنیا جب ہمیں تھکا دیتی ہے تو ہم اسی رب کے پاس واپس آتے ہیں، لیکن ہم میں سے کچھ رک جاتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ نہیں، ہمارے گناہ بہت زیادہ ہیں، اللہ رب العزت تو بس ہمیں شدید ناپسند کرتا ہوگا، لیکن یہ تو انسانی عادت ہے۔ ہمارا رب ان چیزوں سے پاک ہے، وہ پرفیکٹ ہے، ہر قسم کے عیب سے پاک ہے، وہ وعدے پورے کرتا ہے۔ یہ اپنی بات سے پھر جانا انسانی خاصیت ہے، یہ غلط اور ٹیڑھی میڑھی بات کرنا یہ اس کا شیوا نہیں ہے۔ وہ ایک بات کرتا ہے اور صاف بات کرتا ہے۔ جب وہ کہتا ہے کہ وہ ہر کسی کا ہر گناہ معاف کر سکتا ہے، انسان کے صرف توبہ کرنے کی دیر ہے، تو بس اس کی بات میں ہم کیوں شک کرتے ہیں؟ جب وہ کہتا ہے کہ اس کی رحمت اس کے غصے سے کہیں بڑی ہے، تو بس ہم یقین کیوں نہیں کرتے؟ آپ کا رب آپ سے ناراض نہیں ہے اور نہ ہی اس نے آپ کو چھوڑ رکھا ہے۔ وہ انسانوں کے جیسا نہیں ہے، وہ رب ہے، آپ کا خالق اور آپ کا مالک۔ وہ آپ کو بنا کے بھول نہیں گیا، بلکہ آپ آج بھی اس کی نظر میں ہیں۔ آپ نے دل سے اس بات کو نکال دینا ہے کہ آپ کے گناہ
آپ کے اور اس کے درمیان آ گئے، اب یہ دیوار کبھی نہیں گرے گی۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ دیوار جتنی بھی اونچی ہو جائے اس کو آپ کے ایک دفعہ سر جھکا کے چلے آنا ہی گرا دے گا۔ آپ نہ آئیں تب بھی اللہ رب العزت نے تو سارے دروازے کھلے رکھے ہیں۔ اس نے تو آپ کا رزق نہیں روکا، نہ ہی آپ کی سانس بند کی ہے۔ اس نے آپ کے سارے راستے کھلے رکھے ہیں اور واپسی کے سارے راستے آپ کے رب کی طرف ہی جاتے ہیں۔